نبا کا مطلب ان نبا بڑی خبر، اور مکی سورہ ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے مکی صورتوں میں کے حالات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہنچا دی آخرت کی تو ہنگامہ ہو گیا مکہ میں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بولا جا رہا ہے۔ رکوع اس میں 2 ہیں اور آیات اس میں 40 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی باتیں چل رہی ہیں ہر جگہ؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی اور معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کر دیا، اللہ اکبر، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر وقت ہے، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اور اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، اور ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا، آپ اور ہم جہنم سے بے پرواہ ہیں، جیسے ہم اور آپ اپنی قبر سے بھی بے پرواہ ہیں، لیکن قبر ہر روز آواز لگاتی ہے، ہر انسان کی قبر اس کو ہر روز آواز لگاتی ہے، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ تو یاد رکھتے ہوئے چلا جائے گا دنیا میرے اوپر، اس زمین کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تم میرے اوپر ہو ابھی، لیکن یاد رکھنا کہ اس اندھیرے گھر میں، اس کیڑے کی جگہ میں تم کو آنا ہے میرے پاس۔ تو یہ ہر انسان کی قبر اس کو ہر روز آواز لگاتی ہے۔ اسی طرح جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ گھات میں لگی ہے انسانوں کے، اور کتنی حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے کہ جب جہنم کے بارے میں، کہ جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو وہ پوچھے گی حل من مزید، یا اللہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ بھرے گی ہی نہیں، یہاں تک کہ حدیث میں کہ اللہ رب العالمین اپنی ایڑی اس کے اوپر رکھ دیں گے، اپنے پاؤں کو اس کے اوپر رکھ دیں گے، تب وہ کہے گی بس بس اے اللہ میں بھر گئی، مانگتی رہے گی۔ جہنم گردن نکالے گی، حدیث میں ہے، ایک انسانی شکل جیسا اس کو پیش کیا گیا ہے، اور ایسے ہی ہے کہ وہ گردن نکال کے ڈھونڈے گی کہاں ہے متکبر، کہاں ہے نافرمان، اور کہاں ہے کافر، اور پھر وہ سبھوں کو چن چن کے نگل جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے گھات۔ تو گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے۔ جہنم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کے باغی اس سے بے خوف ہو کر دنیا میں سمجھتے ہوئے اچھل کود کرتے پھر رہے ہیں کہ اللہ کی خدائی ان کے لیے ایک ایسے ہی بس کھیلنے کودنے کی جگہ ہے، اور یہاں کسی پکڑ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جہنم ان کے لیے ایک ایسی چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ یکایک پھنسیں گے اور بس پھنس کر ہی رہ جائیں گے۔ تو آپ کو اور ہم کو، ایمان والوں کو، جب قرآن کے ہر کے پیج کے اوپر اس گھات کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ گھات میں لگی ہے، تو پھر کیوں نہیں ہم اس کو یاد رکھتے، کیوں نہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے؟ صحابہ کیوں اتنے نفل روزے رکھتے تھے؟ جب ان کو پتہ چل گئی یہ بات کہ ایک نفل روزہ 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے، تو ہماری طرح نہیں فرض روزوں کو کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں بس اب اس کے بعد اگلے سال رمضان سے میں اور روزوں سے ملاقات ہوگی۔ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 2 چیزوں کو دانتوں سے پکڑ رکھا تھا، بلکہ کئی ایک چیزوں کو پکڑ رکھا تھا، جس میں تلاوت قرآن، نماز، اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ روزہ بھی شامل تھا۔ نماز کے ساتھ ساتھ وہ روزے کی بھی اتنی ہی حفاظت کرتے تھے،
اور اپنے لیے جہنم کی آگ سے رہائی پانے کے لیے نماز اور روزے کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے، اللہ کے لیے جہنم کی رہائی سے رہائی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ ان کو ہر وقت اس کا ہی غم لگا ہوتا تھا، جہنم سے رہائی کی فکر میں لگے ہوتے تھے۔ جنت کا شوق کسی کو ہو یا نہ ہو، ہم کہتے ہیں جہنم کی گھات کی فکر میں لگ جانا چاہیے، تاکہ اس آگ کو اگر ایک دفعہ یاد کر لیں جو آگ کے جہنم میں لگائی گئی ہے، جو اس دنیا سے کی آگ سے 70 ٹائمز مور ہے، تو پھر آپ اور ہم دیکھیں کہ پھر کوئی اس کی فکر کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتا ہے۔ ہمیں نعمتیں چاہیے یا نہیں چاہیے، ہم میں سے کوئی آگ میں جانا نہیں چاہتا ہے نا، تو پھر اس کی فکر میں اگر زندگی گزاری جائے گی تو ہی بچ سکیں گے، ادروائز تو مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، جو اللہ کے نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، ان کے لیے کیا خوشخبری سنا رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 31 پر ہیں، سورۃ النبا۔ متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے، جو زمین اور آسمانوں کا اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہے، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ اور یہاں پر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب حدیث میں ہے کہ ایون جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو ناحق، تو پھر اس کا بھی حساب ہوگا، اور جب حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا، مٹی بنا دیا جائے گا۔ اس وقت ان کو مٹی ہوتا ہوا دیکھ کے کافر یہ پکار اٹھیں گے کہ کاش کہ مجھے بھی مٹی کر دیا جائے، تاکہ مجھے ہمیشہ کی سزا سے چھٹکارا مل جائے۔ مگر اب اس وقت چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ قرآن کی آیتیں اور اللہ رب العالمین ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اگر نصیحت پکڑنی ہے، آنکھیں کھولنی ہیں، تو ابھی زندگی میں یہ پکڑ لی جائے اور آنکھیں کھول لی جائیں۔ چیز کے سامنے آنے کے بعد، انجام کے سامنے آنے کے بعد کوئی خواہش فائدہ نہیں دے گی۔ سورہ نازیات کھینچنے والے، نزا کھینچنا ہے، اور یہاں پر اس کے معنی کھینچنے والے فرشتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 2 ہیں، آیات اس میں 46 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا ہی کام ہے، ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ کائی کے کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کے مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، اور وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اصل میں اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کے تخلیق سے زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا اور اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، یعنی بیلنس پر اس کو قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، اور سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔
پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح اور پرائرٹی دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ آپ صرف خبردار کر دینے والے ہر اس شخص کو خبردار کر دینے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دنیا کا معاملہ اور یہ ہے دنیا کا ٹائم کہ انسان کتنی دیر رہا ہے یہاں پر۔ اب سورہ عبسہ پڑھتے ہیں۔ عبسہ کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، یعنی ناراضگی کا اظہار کرنا اور رنجش کے ساتھ پیش آنا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے سورہ عبسہ کا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش سرداروں کو اسلام کی تعلیم دے رہے تھے اور انہی کے ساتھ طرف متوجہ تھے، اور دل میں یہ خیال تھا کہ کیا جب کہ اللہ انہیں اسلام نصیب کر دے، کہ اسی وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ نابینا صحابی تھے اور پرانے مسلمان تھے، عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین اسلام کی تعلیم سیکھتے رہتے تھے اور مسائل پوچھتے رہتے تھے۔ آج بھی عادت کے مطابق جب آپ وہاں آئے اور سوالات آپ نے شروع کیے اور آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، آپ چونکہ اس وقت ایک اہم دینی کام میں پوری طرح مشغول تھے تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ ذرا سا آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور اعلیٰ اخلاق کے لائق یہ بات نہ تھی اس نابینا سے جو اللہ رب العالمین کے خوف سے دوڑتا بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ ان سے منہ پھیریں اور ان کی طرف متوجہ رہیں جو سرکش ہیں، مغرور ہیں اور متکبر ہیں۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے پسند کی نہیں کی، یعنی ایک عام انسان، ایک معمولی سے معمولی ایمان والے کی کیا حیثیت ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ انسان اپنی قدر کو اگر اللہ کے پاس سمجھنا چاہے تو اسی بات سے بھی سمجھ سکتا ہے، سبحان اللہ، کہ ایک انسان جو دنیا میں نابینا کو کہاں حیثیت ہے کس کی، لیکن اللہ کے پاس کتنی بڑی حیثیت تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے صورت میں نہ صرف یہ کہ آپ کو تنبیہ کی اور آپ کو جو ہے وہ سمجھایا، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ صورتیں موجود ہیں جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پڑھی جائے گی اور سمجھی جائے گی۔ رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 42 ہیں۔ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تر شروع ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ آپ کو کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے اور نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور جو خود آپ کے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے آپ بے رخی کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند و مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، اور نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریاں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے پیدا کیے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کے سامان کے طور پر۔ آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آئے گا،
آ پڑے گا کہ اسے نہ اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر۔ تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے 1 اور آیات اس میں 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، قیامت کے منظر باری باری لگاتار آ رہے ہیں ہر سورہ میں، مکی صورتوں میں، اور ہمیں قیامت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی، جب کہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی، جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، اور وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، اور وہ بااعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ تکویر میں اللہ رب العالمین کا یہ غضب جب دکھائی دیتا ہے انسان کو کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، یعنی مارنے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کس قصور میں اس کو زندہ دفن کیا، بلکہ اللہ رب العالمین اتنے زیادہ ناراض ہوں گے اس وقت کہ مظلوم سے پوچھا جائے گا، اللہ اکبر، کہ تم کو کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا۔ ابھی ساری داستانیں ہم کو پتہ ہیں، میرے لیے صرف ایک ہی، جب ہم اس پر سے گزرتے ہیں تو ایک ہی سبق ملتا ہے ہم کو۔ شکر ہے الحمدللہ اسلام نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اب اس اسلام کے بول بالا کرنے کے سوا میرے پاس کوئی اور مقصد حیات نہیں ہے۔ وہ جس نے مجھے زندگی دی ہے اس کو زندہ کرنا ہے اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی زندگی میں بھی اور لوگوں کے زندگی میں بھی۔ سورہ انفطار، پھٹ جانا۔ رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 19 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم روز جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب، لکھنے والے جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ متطففین۔ سورہ متطففین، ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے، یہ مدنی سورہ ہے، نہیں مکی سورہ ہے۔ رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 36 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اور ناپ تول سے کمی کرنے کا مطلب صرف تجارت کے اعتبار سے نہیں ہے، تجارت تو ہے ہی ہے اس میں مطلوب، لیکن زندگی میں ہر حق اور فرض کے اعتبار سے جو لوگوں کو دینے اور لینے میں کمی بیشی، لینا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن دینا نہیں چاہتے، گیو اینڈ ٹیک پر ان کا کے اصول پر ان کی زندگی نہیں ہوتی، بس لیے چلے جانا ان کا مقصد ہوتا ہے اور فائدہ اٹھانا ان کا مقصد ہوتا ہے،
فائدہ دینا مقصد نہیں ہوتا، فائدہ اٹھاتے جائیں اور پھر بھولتے جائیں، اور بعض اوقات بھولتے بھی نہیں جائیں، فائدہ اٹھاتے جائیں اور الزام بھی دیتے جائیں۔ یہ عجیب سلسلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم عجیب ایک ایسی نیشن، ایک ایسی قوم ہو گئے، بحیثیت امت ہمارا ایک رول ہو گیا ہے بعض اوقات بعض چیزوں میں، اور وہ ہے احسان فراموشی اور ناقدری، احسان فراموشی اور ناقدری۔ تو یہ اس سے داستانیں بھری پڑی ہیں لوگوں کی زندگیوں کی۔ تو ہم لوگوں کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے اپنی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، کیا ہم ایسے ہیں؟ ہمیں دیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم لکھیں اپنی زندگی میں کن کن لوگوں کا احسان ہے میری زندگی کے اوپر، اور پھر ان کو پے کرنا شروع کریں۔ جب ہمارے پاس ہم پیمنٹ کی پوزیشن، پے کرنے سے مراد پیمنٹ ان دا سینس منی کے سینس میں نہیں ہے، بلکہ اخلاق کے اور توجہ کے اور خیال کے اور کیئر کے اعتبار سے ہے کہ ہم ان کو دیں۔ اس لیے میرے بھائی جو کہ انڈیا میں ڈاکٹر ہیں، جیسا آپ سب جانتے ہیں ہم ڈاکٹر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو میرا بھائی کہتا ہے کہ باجی سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ مریض دیتا ہے جو یا تو رشتہ دار ہوتا ہے یا قریبی دوست ہوتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ رعایت چاہتے ہیں، پیسہ بھی پورا نہیں دیتے اور توجہ بھی پوری چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد بالکل احسان نہیں مانتے، الزام دے کے جاتے ہیں۔ یہ کیسا طریقہ ہے؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ سمجھ نہیں آتا ہے۔ انسان ہر اپنے لیے تو ساری چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب اس کے ساتھ محنت کی جائے اور جب اس کو توجہ دی جائے، جب اس کے اوپر احسان کیا جائے، جو آپ چاہتے ہیں وہ پورا کیا جائے، تب پر دو جملے اچھے نہیں نکلتے، کسی کی محنت کے لیے، کسی کی توجہ کے لیے، کسی کی کوشش کے لیے۔ تو ہم ایسے ہی نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم سب اس میں داخل ہیں اور ہم سب اس میں شامل ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کے کرنے سے یہ عمل یہ ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ ہم میرے پچھلی بار اپنا بھی تجربہ کبھی بتانے کا دل چاہتا رہتا ہے اور ہم اپنے تجربے بتاتے رہتے ہیں، حالانکہ ریکارڈنگ کہاں سے کہاں جاری ہوتی، کہ اپنے تجربے کے بغیر ہم کو سمجھ نہیں آتا نا۔ دوسروں کا تجربہ تو آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں تو سچائی جو سامنے آتا ہے اس سے پتہ چلتی ہے چیزیں۔ میرے پچھلے 2 سال پہلے جب ہم نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی، حمزہ کی، تو انڈیا سے ہمارے رشتہ دار آئے اور ان کے ایک ہندو دوست بھی آئے اپنے بیوی کے ساتھ۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ امریکہ اسی وقت گھومنے آئے تھے، اتفاقاً الحمدللہ ان کو شادی مل گئی۔ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں میرے بیٹا کی، ظاہر ہے دوست کا بیٹا کو سب بیٹا ہی سمجھتے ہیں، بیٹے کی شادی میں بھی شرکت کا موقع ملا۔ اچھا، پوری خاطر ہم نے اپنے رشتہ داروں کی بھی کی، مائکے کے لوگ تھے ماشاءاللہ، اور ہم بہت خوش تھے کہ میرے سسرال یہاں پہ تھا، مائکے کے لوگ نہیں تھے کبھی، تو اب شادی میں آ گئے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے ضد کر کے سب کو بلایا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سب آ سکے۔ ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے ماشاءاللہ کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے آئے میری خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں نے پوری جان لگائی ان کو خوش کرنے کے لیے، جو ہم کر سکے سو کرے۔ اور بیچارے سب سے زیادہ جو نیگلیکٹ ہوئے وہ وہی لوگ تھے جو کہ ان کے دوست تھے، اس لیے کہ وہ فیملی ممبر بھی نہیں تھے، ان سے ایک جھجک بھی تھی۔ ان کو دوسرے گھر میں ہم نے ٹھہرایا، پھر وقت پر بھی کھانا میں اب ان کو سبزی کھلاؤ، یہ کرو، اس چکروں میں زیادہ تر ہم ان کو بہت زیادہ اچھی چیزیں، یعنی جہاں پر ہم اپنے لوگوں کے لیے اچھے آئٹمس، اچھے کھانے پینے کا انتظام کیا، وہاں پر ان کے لیے انتظام تھا، لیکن ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم سبزی کھلا کے کبھی خوش نہیں ہوتے، تو ہمیں ہمیشہ یہی لگا کہ ہم ان کی وہ خاطر نہ کر سکے جیسا کہ کرنی چاہیے تھی۔ پھر شادی کے سلسلے میں ہم دونوں میاں بیوی مصروف بھی تھے، ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں دے سکے، ان کو شکاگو نہ گھمایا نہ کچھ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں تم لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اوبر کر دو اور ہم لوگ بس پورا شکاگو خود ہی گھوم لیں گے اور خود ہی ہم کو بتا دو کون کون سی جگہ ہے، ہم چلے جائیں گے۔ انہوں نے خود ہی سارا شکاگو گھوما، ہم لوگ ایک دن نہیں جا سکے شادی کے مصروفیت کی وجہ سے، اور پھر شادی کے بعد بھی ہم اتنے تھکے ہوئے تھے، ہم بمشکل ان کو کچھ زیادہ ان کی ہم نے زیادہ خاطر مدارات کی۔ لیکن جانے سے پہلے ہم لوگوں کے دل میں یہی تھا کہ ہم لوگ ان کی اتنی خاطر نہ کر سکے اور زیادہ ہم ان کو کچھ کر نہ سکے۔ جانے سے پہلے وہ میرے میاں کے ساتھ لپٹ کے روئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم نے اتنا سمان ہم کو تم لوگوں نے دیا اور اتنی میری خاطر کی کہ مطلب اس کا شکریہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ میرا بھائی بھی ہوتا شاید تو وہ نہ کرتا جو تم لوگوں نے کیا۔ اور ہم لوگوں کے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اور یہ لوگ اتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اتنا کر رہے ہیں۔ اور اپنے بھائی بہن سے ہم اچھی بات سننے کو ترس کے رہ گئے
کہ ہاں آپ لوگوں نے خاطر کی، بلکہ بعض اوقات بعض جملے ایسی بھی آئے جس سے بڑی تکلیف ہوئی. تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایز اے من حیث القوم جو کہا جاتا ہے نا، من حیث القوم ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم لیتے ہیں سب کچھ، لیکن دینے کے لیے دو اچھے کلمات اور دو اچھے جملے ہم تمنا کر کے رہ جاتے ہیں. نہ گھر میں شوہر بولتے ہیں، نہ گھر میں بیویاں بولتی ہیں، نہ بچے بولتے ہیں. ہم ایک ایسی قوم ہو گئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے. تو یہ عجیب بات ہے کہ دوسری قوموں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے اور ہم اس سے خالی کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمارا برتن اتنا خالی کیوں ہے؟ تو اللہ معلوم کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کی طرف ہر کسی کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پلیز آپ سب لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ تعریفی، کچھ اچھے جملے بھی ہونے چاہیے جو کہ حوصلہ بڑھائیں. بیوی ہے تو شوہر کے لیے، شوہر ہے تو بیوی کے لیے، ماں ہے تو بچوں کے لیے، والد ہے تو بچوں کے لیے، اور رشتہ دار ہیں تو رشتہ داروں کے لیے، اور ہم ایک قوم ہے تو ہم قوم کے لیے، ایک نیشن کے لیے ہم، اور اگر ہم انسان ہیں تو انسانیت کے لیے. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے جملوں کے ذریعے، اچھی باتوں کے ذریعے دل کو خوش کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دے سکیں. مختصر بات یہ ہے کہ ہم دے سکیں. تو متففین میں یہی سیکھنے کی کوشش ہے کہ ڈنڈی نہ مارے چیزوں میں اور ہم دینے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس وقت ہم آیت نمبر تو پہلے پر ہی ہیں شاید، سورہ متففین میں، کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ تول کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اچھا، یہیں پر ایک اور بات یاد آ گئی. ہماری ایک پڑوسن ہے، ان کے پاس کچھ بھیجو تو فوراً پلٹ کے ہم کہتے ہیں آپ اتنا کیوں ہڑبڑی کرتی ہیں، آپ اس کو بوجھ سمجھتی ہیں آپ کو کچھ بھیجا جائے تو؟ کہنے لگی نہیں نہیں نکھت، ایسی بات نہیں ہے. بس میرا دل یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ سوچ کے اگر مجھے پہنچایا ہے کچھ، تو پھر میرے پاس بھی وہ سوچ ہونی چاہیے. کچھ بھی کھانے کی چیز بھیجی جائے، اسی دن 2 گھنٹے کے اندر ہی ان کا میسج آ جاتا ہے کہ چیز بہت اچھی تھی اور بہت مزے کی تھی. تو ایک پکا کے بھیجنے والے کو یا بھیجنے والے کو جس نے کوشش کی اس کو خوشی ملتی. ہم کتنی دفعہ یہ کر پاتے ہیں ہم اور آپ؟ سوچیں کہ کسی نے کچھ بھیجا، کم سے کم ایک دفعہ شکریہ تو ادا کر دو بھائی. کم سے کم کال بیک کر کے اس کو بتا تو دو کہ آپ کی چیز مل گئی تھی اور بہت مزے کی تھی اور بہت اچھی تھی. یہ حق ہے کسی کا، کسی کے دینے والے کا، کہ کم سے کم اس کی اتنی محنت کے اوپر 2 شکریہ کے لفظ بولے جائیں اور اس کی دعا دی جائے اور اس کی تعریف کی جائے. دعا تو بہت ضروری ہے. کوئی کھانا آپ کو بھیجے تو آپ بغیر دعا کے کھا لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میرے پاس تو دعائی ہے اور ہم دعائی دیتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ سے ہماری ٹیم میری بڑی خدمت کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ہمارے چاہنے والے لوگوں کو اتنی دعائیں لیتے ہیں یہ لوگ، اور ہم اللہ سے یہ دعا دل سے دعا دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کھلائے گا تو ہی دعا تو ویسے ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن دل سے دعا اس لیے دیتے ہیں اور دل سے دعا دیتے ہیں، اور لوگوں کو، ہم کو پتہ بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکھت آپا کی دعائیں ہمیں لگتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو آج تک ہم کو نہیں یاد ہے کوئی بھی کام کے اعتبار سے کہ ہم نے دل سے نہ کیا ہو. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ دل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دل کی یہی خوبی عطا کرے کہ ہم اپنے رشتوں کو بھی، اپنی عبادتوں کو بھی، اور اپنے ریلیشن شپ کو بھی، اور اپنے ہر کام کو دل سے کرنے کی کوشش کریں. اور دل کا جب خلوص شامل ہوتا ہے نا کسی بھی کام میں، تو بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دل کا پتہ چل جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر جو معاشرے کی جو برائیاں ہیں اس کے اوپر بات کریں تو متفقین تو ختم ہی نہ ہو، لیکن ہمیں مکمل بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے چلیں گے کہ کس طرح جو ہے نا یہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے ہر کوئی چیز، کوئی فائدہ ہم کو چھو جائے، مختصر اور باٹم لائن کیا ہے، کوئی فائدہ ہم کو چھو جائے تو فوراً اس کو پے بیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ رویہ سیکھتے ہیں سورہ متففین سے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 7 پر ہیں، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ قید خانے کا دفتر کیا ہے، یعنی سجین کیا ہے. ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں.
اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچے مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، اور ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے وہ آیت جو نشان لگانے کی ضرورت۔ بھاگنا دوڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو بس اس کام کے لیے کرنا ہے۔ تو اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، پھر جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انشقاق ہے، انشقاق کا مطلب پھٹ جانا، اور اس کا موضوع ہے قیامت اور آخرت۔ مکی صورتوں کی طرح رکوع اس میں 1 ہے، آیات اس میں 25 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ ابھی پچھلے صورت میں ایک آیت نشان لگانے کی تھی، ہر صورت میں کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کچھ چیزیں تو ضرور ہمیں نشان لگانے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو یہاں پر سجدہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بھی سجدہ کریں۔ ہم لوگ سجدے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بروج کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ سورہ بروج شروع کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں تک آواز جا رہی ہے میری۔ چلیے سورہ بروج، اور آگے جانے سے پہلے وہی بات کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پاس کل دعا ہے، آپ لوگ بھولیے گا نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے پاس سکینت گروپ میں ہم لوگوں نے بھیج دیا ہے فلائر، آگے لوگوں تک پہنچائیے، اور آپ لوگ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے فری کانفرنس کال کا ایپ، تاکہ اگر آنے میں دقت ہو تو پھر آپ اس کے تھرو بھی آ سکیں۔ اسی نمبر پہ دعا ہوگی، ویسے انشاءاللہ ٹائمنگ وہی ہے، 1 بجے ہم دعا شروع کریں گے، 11 بجے سے پروگرام شروع ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سب ضرور آئیے گا انشاءاللہ، تاکہ دعا میں پوری شرکت کر سکیں انشاءاللہ۔ تو اور سنڈے کے دن انشاءاللہ ہم پروگرام رکھ رہے ہیں تاثرات کا، سیم ٹائمنگ پر، سیم نمبر پہ آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ آپ میں سے جو نئے لوگ ہیں ضرور اپنے تاثرات بھی بتائیے، اور نئے لوگ اپنے نام بھی بتائیں، تاکہ
کل انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انٹروڈکشن ہو سکے اور ان کا نام لیا جا سکے دعا میں۔ تو ابھی تک جو لسٹ میرے پاس پہنچی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھی بڑی لسٹ ہے، تو جتنا بھی ہم لے سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، اور ضرور قدردانی کرتے ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں نے اپنے نام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ باقی رہا سکینت گروپ سارے کا سارا، جس میں ہزاروں لوگ ہیں، اور پھر وہ آگے بھی آگے کہیں کہیں ہماری ریکارڈنگ پہنچاتے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ بات، یہ آواز اور یہ پیغام کافی لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور اس میں آپ کی قدردانی بہت بڑی ہے میرے دل کے اندر کہ جن لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور بعض لوگوں نے اس کو کہاں کہاں، آپ کل سنیں گے انشاءاللہ، کہاں کہاں اس ریکارڈنگ کو بھیجتے ہیں اور کہاں کہاں یہ سنی جاتی ہیں۔ بہت اللہ کا کرم ہے اگر اللہ رب العالمین جو ہے نا اس چھوٹی موٹی اور ٹوٹی پھوٹی کوشش کو کسی درجے اس نے قبولیت دے رکھی ہے کہ آگے پھر وہ دنیا میں دوسری جگہوں تک سنی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے اور عمل میں لائی جاتی ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے، یہ اچھی خبریں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں کہ اتنے دور کی دعائیں اور اتنے دور کے لوگ کتنا یاد کرتے ہیں اور کتنی دعا دیتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے یہ ساری چیزیں جب ہم تک پہنچتی ہیں تو ہم اپنے رب کا جہاں شکر ادا کرتے ہیں، وہیں پر اپنے والدین کا، اور میرے والدین کو بھی یہ دعائیں پہنچتی ہیں۔ تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کہاں تک جو ہے یہ خوشیاں اور یہ اجر بڑھا جاتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے اطراف میں، اپنے دائرے کار میں، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں۔ آپ اپنے پیچھے کہاں اپنے والدین، اپنے جد امجد اور اپنے کہاں تک کے لیے آپ ایک ثواب جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی محنتیں بھی اللہ کی قدردانی سے آگے پنپنے لگ جاتی ہیں۔ تو بس انسان تھوڑا سا قدم بڑھائے تو قدردانی تو اللہ کے پاس موجود ہی موجود ہے۔ تو میری آپ سب کو اللہ کے دین کی اسی انصار اللہ کی دعوت ہے کہ ابھی جو پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے کام ہمارے ہو گئے ہیں، لیکن ایک ٹیکنیکل ہیلپ کے لیے ہمیں ضرور کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمیں ٹیکنیکلی ہیلپ کر سکیں۔ اب جب کہ سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ہمیں ٹیکنیکل ہیلپ فراہم کریں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ تو ضرور کوشش کریے کہ آپ میں سے جو کوئی اس میں اپنا حصہ ڈال سکے، یا اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو اللہ کے دین کے کام آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سورہ بروج کی طرف چلتے ہیں۔ بروج کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور برج کہتے ہیں قلعہ کو بھی۔ قلعے میں چونکہ یہ بڑے بڑے اونچا ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس کو قلعہ کو بھی برج کہا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ستاروں کو بھی کہا جاتا ہے۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 22 ہیں، اور اس میں وہی مشرکین مکہ کو، ایمان والوں کے خلاف جو وہ ظلم اور زیادتی انہوں نے برپا کر رکھی تھی، اس کے انجام سے ڈرانا مطلوب ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی کے سوا کسی وجہ سے اصحاب اخدود کا واقعہ اس میں بتایا جا رہا نا، کہ جب کہ ان کو ایمان کی وجہ سے زندہ آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی ہے یہاں پر کہ ان کی دشمنی جو ہے لوگوں کی اس کے سوا کسی اور اعتبار سے نہ تھی، کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے توبہ نہ کی، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اصل میں تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ سورہ طارق۔ طارق اس ستارے کا بھی نام ہے، اور طارق کا مطلب رات کو نمودار ہونا بھی ہے۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیت اس میں 17 ہے۔ قسم ہے آسمان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے، ہے نا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ۔ یہ آیت نمبر 4 کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، یعنی میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہر ایک کے اوپر ایک گارڈ موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کیسے پیدا ہوا کیا گیا انسان کو، آیت نمبر 6 میں، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کو مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والے زمین کی۔ یہ ایک جچی اتلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سورۃ العلیٰ، اعلیٰ کا مطلب بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی یہ سورہ، آپ اکثر اس کی تلاوت کرتے تھے۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 19 ہیں۔ پچھلے دنوں 2 سال پہلے کی بات ہے، سورۃ العلیٰ ایک دفعہ ہم لوگوں نے جب پڑھی تھی، اس لیے کہ ہم لوگ پیچھے سے اپنے تفسیر کے کلاس میں، منڈے کلاسز میں ہم لوگ اماں پارہ کی صورتوں کی تفسیر رکھتے ہیں۔ تو سورۃ العلیٰ کی جب تفسیر رکھی گئی تھی اور ہم لوگوں نے اس کی تسلی کے ساتھ تیاری کی تھی، تو یہ بات پتہ چلی تھی کہ سبحان اللہ، ایک سورے کے اندر اتنی ساری حکمتیں موجود ہیں کہ انسان کی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے، پلٹنے کے لیے اور دل کو سیدھا کر دینے کے لیے ایک ہی سورہ کافی ہے۔ بہت ساری صورتیں ہیں جس میں والعصر ہے، جس میں اور بھی دوسری صورتیں ہیں، وہاں پر سورۃ العلیٰ کا بھی وہی مقام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام اعلیٰ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے جس نے پیدا کیا اور تناسب پر قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کورا کرکٹ بنا دیا۔ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا، وہ جو انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ پرائرٹی دنیا کی زندگی ہے، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورہ غاشیہ، یعنی ساری کی ساری فکر اگر انسان کی دنیا کی اور اسی کے راحت اور آرام کی فکر میں انسان لگا رہے اور اسی کے فائدوں اور لذتوں میں پڑا رہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہی اصل فائدہ ہے۔ یہ اصل فائدہ نہیں ہے، بلکہ اصل فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ تو سورہ غاشیہ، غاشیہ کا مطلب چھا جانے والی، ڈھانپ لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں اس کو پڑھتے تھے۔ اس کو اور غاشیہ کو اور سورۃ العلیٰ کو بھی۔ رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 26 ہیں، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے جو کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے اور سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارانق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے اور لوگ گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ اللہ اکبر! جنت کے نظاروں کو آپ ہم لوگ دیکھیں۔ کیا یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ اچھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جائیے، تو آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، اور ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ فجر ہے، فجر کا مطلب پھٹنا ہے، فجر کا وقت۔
مکی صورتوں میں جو آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے جو نشانیاں ہیں، جو وعیدیں ہیں، وہی اس میں بھی ہے۔ رکوع 1 ہے، آیات اس میں 30 ہیں۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور اس رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جس کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، یعنی کمی کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی کہ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسے باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ مژدہ ہے جو جانے والے کو خوشخبری دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں شامل کرے جن کو کہ یہ خوشخبری ملنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو مطمئن بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور اللہ کے جو ہے وہ پسند کے کاموں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ سورہ بلد ہے، بلد کا مطلب شہر ہے، اور مکی سورہ ہے۔ رکوع اس میں 1 ہے، آیات اس میں 20 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کے اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، اور کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستہ اسے نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا کسی فاقے کے دن کسی قریبی یتیم خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی ہے۔ یعنی اللہ کے راستے پر چلنا یہ دشوار گزار راستہ ہے، لوگوں کو اپنے مال میں سے کچھ دینا یہ دشوار گزار راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ شمس بڑی خوبصورت سورہ۔ اللہ رب العالمین نے 7 چیزوں کی قسم کھا کے ایک چیز کا اعلان کیا اور ایک حقیقت بیان کی ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 15 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور اس کے دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور اس دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یعنی سب کچھ اندر میں پروگرام کیا ہوا ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کے لیے اتنی قسمیں کھائی گئی ہیں کہ تزکیہ نفس کے سوا نجات نہیں ہے۔ انسان کو مشکل اور مشقت کی طرف بڑھنا ہی ہوگا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اپنی خواہشات کو
دبانا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 11 پر ہیں، سمود نے اپنی سرکشی کے بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ بننا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان لوگوں کی گناہ کی پاداش میں اور ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب مل کر پیوند خاک کر دیا، سب کو مٹی میں ملا دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ سورہ لیل، لیل کا مطلب رات ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے، مکی سورہ ہے، اور زندگی کے دو مختلف اور ڈیفرنٹ جو راستہ ہے نا اس کے فرق کو بتایا اور اس کے انجام اور اس کے نتیجے کو بتایا ہے۔ رکو اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 21 ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی یہ نصیحتیں مل رہی ہیں۔ ایک دنیا ہے، ایک انسانیت ہے، لگی پڑی ہے دنیا میں، اور یہ نصیحتیں اس سے کتنی دور ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ ہمیں یہ نصیحت مل رہی ہیں مستقل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اصل میں تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أَتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَيُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ کرنے والے کو آسان کر دیتے ہیں زندگی، بہت آسان۔ لیکن جو اس کے خلاف جائے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اپنے اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اور بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور اصل میں آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ یعنی جب اس اخلاص کے ساتھ کام کیا جاتا ہے کہ سوائے اللہ کی رضا کے سوا کسی کچھ اور مطلوب نہیں ہے، تو پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے اس آیت کے اعتبار سے کہ یہ آیت ابوبکر صدیق کے لیے اتری کہ جب کہ آپ مکہ میں جو غلام تھے ان کو آزاد کرتے جاتے تھے، تو والد نے کہا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو، کمزور غلاموں کو، طاقتور غلاموں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارے کچھ کام بھی آتے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، آپ کا تو مقصد ایمان والوں کو جو ہے آزاد کرنا تھا، اور اللہ کے یہاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی دلانی تھی۔ تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے تو اس سے کچھ اور مطلب ہی نہیں ہے، میرا مطلب تو صرف یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ کی رضا کا یہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے نذرانہ، اور یہ کوششیں پیش کی جاتی، تو اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اللہ قبول تو کرنے ہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تو قبول کریں گے ہی انشاءاللہ، لیکن سب سے پہلے قبول کرنے سے پہلے اپنے اخلاص کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کیوں نہ قبول کریں گے، وہ تو اتنی محبت کرتا ہے ہم سب کی ذات سے انشاءاللہ تعالیٰ، ماؤں سے بڑھ کے اور 70 ماؤں سے بڑھ کے، تو بھلا اس کے پاس کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ تو ہم خود بنا لیتے ہیں اپنے کسی عمل کو خراب کر کے، بے دلی سے کر کے، اور اللہ نہ کرے اس کے اندر سے اخلاص کر کے یا ریا کر کے یا دکھاوا کر کے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خالص عمل کرنے والا بنا دے تاکہ مقبول ہو جائے اللہ کے پاس، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیت تھی۔ عمر فاروق کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیت تھی۔ سورہ ضحیٰ ماشاءاللہ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 11 ہیں۔ ضحیٰ کا مطلب صبح کا وقت، یہ جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، چاشت کا وقت، دونوں وقت کے بارے میں بات کی گئی ہے ضحیٰ کے اعتبار سے۔ قسم روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، مطلب آپ کو بھٹکا ہوا پایا پھر آپ کو ہدایت بخشی،
اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان بھی یاد دلایا دیا گیا ہے اور تسلی بھی دی گئی ہے یہاں پر۔ علم نشرح ایک دوسری تسلی ہے، ماشاءاللہ۔ علم نشرح کا مطلب ہوتا ہے، علم کا مطلب تو کیا ہے، نشرح کا مطلب کھولنا ہے، لک صدرک سینے کو۔ تو یہ سورہ جو کہ مکی ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 8 ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیے اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیے۔ یعنی کون سی مشقت تھی؟ سینہ، علم نشرح، سینے کو کھول دیا گیا ہدایت کے ساتھ، اور پھر اس تکلیف سے آپ کو آزاد کیا گیا، ایک ایسے معاشرے کی طرف آپ کو دعوت دی گئی اور لوگوں کو پکارنے کے لیے آپ کو کھڑا کیا گیا کہ ایک پاکیزہ، ہمدرد اور محبت کرنے والے معاشرے کی تشکیل کی جائے اور ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جہاں پر کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، اس لیے کہ ظلم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھینچتا تھا۔ آپ کے معاشرے میں جو گندگی تھی، جو ظلم تھا اور جو بے حیائی تھی، تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اب ایسا قانون اور ایسی رحمت اللہ نے ہدایت کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں نازل کر دی انسانیت کے لیے، جو اس کو تمام تکلیفوں سے نجات دے دے گی۔ تو ایک سلیم الطبع انسان کا دل، گرچہ آپ تک وحی اس وقت آئی نہیں تھی، لیکن آپ کے سینے کے اندر ایک نرم دلی موجود تھی اور ایک شرافت موجود تھی آپ کے کردار کے اندر، جس کی وجہ سے آپ اپنے معاشرے کے اور اپنے قریش کے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی ان حرکتوں کے اوپر کڑتے تھے، اور اس وقت کے بیوہ یتیموں کے اوپر جو ظلم کیا جاتا تھا، غلاموں کے اوپر جو ظلم کیا جاتا تھا، اس پر آپ کڑتے تھے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بات کی ہے۔ تو ہم لوگ اس وقت آیت نمبر سورہ 3 کے اوپر ہیں۔